رمضان اس کی آمد ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے مولانا مفتی قاری عارف مستقیم صاحب کو مدعو کیا ہے، تو ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ رمضان المبارک کی فضیلت اہمیت کے موضوع پر خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اس ذات نے ہمیں اپنی زندگی کے جو ایام ہیں، ان ایام کے اندر ایسے دوستوں کی محفل عطا کی ہے جس دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر ہم نیکیوں کے حوالے سے سوچ و بچار کر رہے ہیں۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، نیک بنا دیتی ہے، اور برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ بازار میں بیٹھیں تو وہاں پر جو لوگ ہیں وہ اس بات کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس دفعہ عید آ رہی ہے تو ہم نے کتنا کمانا ہے اور کون کون سی اپنی کسریں نکالنی ہیں۔ جو دوسرے لوگ ہیں، جن لوگوں کا کام تھوڑا سا بڑا ہے، وہ بھی اس حوالے سے سوچ رہے ہیں کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جس چیز کو اگر ہم سٹاک کر لیں تو ہمارے پاس کچھ نہ کچھ بچت ہو جاتی ہے۔ یہ اثر ہے سارا کا سارا محفل کا۔ تو اس لحاظ سے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس ذات نے ہمیں ایک ایسی محفل سے جوڑا ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہ چیز سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی آنے والے جو ایام ہیں ان ایام کے اندر کس طریقے سے اپنے دامن کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں سے بھر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کی ساعتیں، اس کا نصیب ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ یہ دونوں آپس میں دوست تھے۔ اس میں سے ایک پہلا شخص وہ جہاد کرتا ہوا اللہ کے راہ کے اندر شہید ہو گیا، اور اس کا جو دوسرا دوست ہے اس کو زندگی کے 2 سال مزید میسر آ گئے۔ باتیں کرنے والے یہ بات کر رہے تھے کہ اکٹھے دوست تھے، اکٹھے ہی ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، ایک پہلے اللہ کے راہ کے اندر شہید ہو گیا اور دوسرا شخص پتہ نہیں دونوں میں سے کون زیادہ معزز ہے اور کس کا مقام زیادہ ہے کہ جو بعد میں جو ہے وہ ایک طبی موت مرا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ بات آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب یوں دیا، کیا اس کو رمضان المبارک کی ساعتیں نصیب ہوئی تھیں؟ کیا اس کو رات کا کھڑا ہونا نصیب ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سوال کرنا حقیقت میں یہ بتا رہا ہے کہ زندگی کی جو ساعتیں ہیں ان ساعتوں میں سب سے قیمتی ترین ساعتیں وہ رمضان المبارک کی ساعتیں ہیں۔ اور وہ جو لوگوں کے ذہن کے اندر ایک چہمگوئی تھی کہ ایک طرف ایک شخص شہید ہے اور دوسری طرف دوسرا شخص ہے، تو اس حوالے سے رمضان المبارک کی ساعتوں کا مل جانا اس کی خوش قسمتی کی علامت جو ہے وہ قرار دیا۔
تو اس لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے رب ذوالجلال ہمارے رجب اور شعبان کے اندر برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان میں داخل فرما۔ یعنی کہ ایک چیز کا اشتیاق اس حد تک ہے کہ مسلسل اس بات کی جا رہی ہے کہ اے رب ذوالجلال کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں رمضان المبارک کی ساعتیں جو ہے وہ نصیب فرما۔ ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں انشاءاللہ شمار ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار ہمارا فرمائے کہ ہمیں پھر رمضان المبارک کی وہ جو ساعتیں ہیں وہ نصیب ہوں۔ زندگی کے اندر کئی سال آئے جس میں رمضان المبارک ہمیں ملا، رمضان المبارک کی وہ ساعتیں ہمیں ملی۔ اب دیکھنا یہ ہے کیا یہ بھی رمضان المبارک کی ساعتیں ویسے ہی ہمارے گزر جائیں گی؟ اور یہ جو ویسے گزر جانے والی چیز ہوتی ہے حقیقت اس کے پیچھے غفلت ہوا کرتی ہے، اور غفلت ایک انسان کے اندر اس وقت آتی ہے کہ جب ایک انسان کسی چیز کے بارے میں پلاننگ نہیں کرتا، کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتا یا کسی چیز کی اہمیت نہیں جانتا۔ اگر ایک انسان کسی چیز کی اہمیت کو جانتا ہو تو اس صورت کے اندر وہ لازمی طور پر اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ سوچوں، اس کے لیے کچھ پلاننگ کروں۔ تو آج کی جو محفل ہے یہ محفل ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو خوشخبریاں دی ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ یہ ایک محفل ہوگی۔ لیکن اس محفل کے بعد ہمارے ذہنوں کے اندر پوری ترتیب کا ہونا بڑا ضروری ہے، اپنی پلاننگ کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ زندگی کوئی پتہ نہیں ہے اس کا، ہو سکتا ہے کہ ابھی چند لمحوں کے بعد ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے ہمیں وہ ساعتیں مل جائیں۔ لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے مصداق کہ جب ایک انسان کسی چیز کا ارادہ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ لکھ دو کہ اس نے یہ کام کر لیا۔ تو اس لیے جو پلاننگ ہے، یہ پلاننگ جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے نام اعمال کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی جائیں گی، اور پھر وہ کریم ذات ہے، وہ غنی ذات ہے، وہ انشاءاللہ ضرور کچھ نہ کچھ ہمیں عطا کرے گا۔ سب سے پہلی چیز جس کا میں اظہار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی لمحے کا اتنا زیادہ انتظار نہیں کیا اور اتنا زیادہ اس کا اہتمام نہیں کیا جتنا رمضان المبارک کا اہتمام فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری جو دن تھے ان دنوں کے اندر باقاعدہ طور پر ایک جو ہے وہ خطبہ دیا۔ آج بھی وہ خطبے کا ایک ایک لفظ جو ہے ہمارے پاس موجود ہے۔ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تم پر ایک ایسا ماہ عظیم جو ہے وہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس کے بارے میں آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ساری فضیلتیں جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں۔ تو اتنا زیادہ اہتمام، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس بھی گزرتے تو اسے یہی پوچھتے، بھئی رمضان المبارک آ رہا ہے، اپنے لنگوٹے کس لو، رمضان المبارک آ رہا ہے، اپنی کو تیاری کر لو۔ خواتین کے ہاں جاتے تو وہاں بھی یہی تذکرہ ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ہاں جاتے تو وہاں بھی یہی تذکرہ ہوتا۔ اس کے علاوہ کسی محفل میں بیٹھتے تو وہاں بھی اسی تذکرے کو شروع کر دیتے تاکہ لوگ ذہنی طور پر اس چیز کے لیے کوشش اور کاوش کرنا جو ہے وہ شروع کر دیں۔ اب خود اندازہ لگا لیجئے جس کے لیے اشتیاق میرے کالی کملی والے علیہ السلام کا، اس کی اہمیت کیا ہوگی۔ اور اس کی اہمیت کو اگر دیکھنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کے حوالے سے جو الفاظ فرمائے ہیں کہ اس کے اندر ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن معاملات کے لیے ہماری عددی گنتی بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ نماز ادا کرو، نماز کا اجر ثواب موجود ہے، باجماعت نماز ادا کرو، 27 گنا تک اس کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی کام کر لو تو اس کے لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہ رمضان مبارک ہے جس کے لیے فرمایا کہ یہاں پر وہ عددی حساب نہیں چلنے والا، اس کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔
ایک اور الفاظ جو ہیں وَنَعُزَّى بِهِ، میں بھی اس کی جزا دیا گیا ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ خود اس کی جزا کے طور پر ہوں۔ قرآن مجید کے جو دو الفاظ ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو احادیث اس حوالے سے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان مبارک کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، احتساب کا مطلب پورے شعور کے ساتھ، احتساب کا مطلب اپنی پوری پلاننگ کے ساتھ، احتساب کا مطلب اس چیز کو دیکھا کہ کہیں میرا روزہ جو ہے وہ اس کو صرف روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام تو نہیں رہا، اور اس کے لیے پورا اس نے اہتمام کیا ہے۔ فرمایا قد تحقیق غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے گناہ جو ہے وہ بخش دیے گئے جو اس سے پہلے اس نے کیے تھے۔ کتنا بڑا انعام! جب یہ جو گناہوں کا بخش دینے والی جو چیز ہے، اس چیز کو تھوڑا سا ذرا آپ کمپرومائز کریں کہ قرآن مجید نے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں یہ فرمایا کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک انسان نکلتا ہے اللہ کی راہ کے اندر، اپنا جان بھی لگا دیتا ہے، اپنی مال بھی لگا دیتا ہے، اور جہاد کرتے کرتے وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ کافروں سے جب اس کے جو ہے مقابلہ ہوتا ہے، اس مقابلے کے بعد جب اس کی گولی لگتی ہے اس کو، اور اس گولی لگنے کے بعد جب اس کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو فرمایا اس سے پہلے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں من صام رمضان ایمانا واحتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبه، اتنا بڑا انعام اسے وہ عطا کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام ہے جس کے اندر جو ہے وہ فرمایا کہ اس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس طریقے سے سایہ فگن ہوتی ہے، اس طریقے سے سایہ فگن ہوتی ہے کہ ہر وقت رحمت ہی رحمت کے اندر ایک انسان ہوتا ہے۔ اور آپ تھوڑا سا اس کا اپنے اندر جو ہے وہ احساس پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کس طریقے سے ہوتی ہے، کہ ہمارے لیے شروع کے اندر جو جس چیز کی ہمیں وہ عادت نہیں ہے، لیکن خصوصی رحمت ہی تو ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر ہم جو ہے صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں۔ وہ خصوصی رحمت یہ ہے کہ ہم لوگ جو ناشتہ کرنے لگیں تو صرف اور صرف سلائس لیتے ہیں، اس سے زیادہ جو ہے وہ ہیوی ناشتہ ہم سے نہیں کیا جاتا، لیکن وہ سحری کا وقت ہے جس سحری کے وقت کے اندر ہم لوگ یہ ہے وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور بھرپور طریقے سے کھانا کھاتے ہیں۔ میرے رب کی رحمت ہی تو ہے جس کے نتیجے کے اندر وہ لوگ جو کہ لاہور کے وہ لوگ جو کہ بڑی دیر تک صبح وہ سوئے رہتے ہیں، لیکن رب کی رحمت ہی تو ہے جس کے نتیجے کے اندر 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کی نیند حاصل کرنے کے بعد وہ اٹھ بیٹھتے ہیں، اور اٹھ بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ اس کی سحری کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے کاموں کے لحاظ سے ان کے لیے بہت مشکل ہو رہی ہوتی ہے، لیکن رب کی رحمت ہی تو ہے جس کے نتیجے کے اندر اس کو جسم کو طاقت آ جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ ایک یہ بہانہ کر کے بیٹھ جائے جی میرا تو روزہ ہے، میں تو یہ نہیں کر سکتا، میں تو روزہ ہے، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، بلکہ کبھی بھی جو روزہ دار لوگ ہیں وہ کبھی بہانے نہیں کرتے ہیں، اپنا جو بھی کام کرنا ہوتا ہے انہوں نے وہ اس کو صحیح طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ملتا ہے؟ اللہ رب العزت کی رحمت ہی ملتی ہے، اللہ رب العزت کے فضل ہی ہوتا ہے جس کے بنیاد پر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ جو ہے وہ ذکر جس کا کیا گیا ہے، اس کے اندر کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر جو ہے وہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے قوموں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ متقی ہونا کیا ہے؟ یہ متقی ہونا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق کا قائم ہو جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو تعلق کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہے یہ اس حد تک ایک انسان کے اندر آنا چاہیے، اس حد تک آنا چاہیے کہ ایک انسان کا جینا اور انسان کا مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو جائے۔ کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ جب اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو یقین کیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ نہیں بن سکتا ہے کہ جب تک اس کا جینا اور مرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نہ ہو جائے۔ وہ حدیث مبارکہ ہے نا جس کے اندر ایک انسان اس مقام پر جب پہنچتا ہے
کہ اس کا پھر جینا بھی اور مرنا بھی اور اس کا جو ہے سب کچھ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ہوتا ہے. اس کا کسی سے راضی ہونا، کسی سے ناراض ہونا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو جاتا ہے. یہ اپنے اندر کیفیت پیدا کرنا کہ یہ جو کام کر رہا ہوں اس کام سے تو میرا رب مجھ سے راضی ہوگا، یہ جو کام کر رہا ہوں اس کام کے نتیجے کے اندر میرا رب مجھ سے کتنا خوش ہوگا، یہ جو کام کر رہا ہوں اس کام کے نتیجے کے اندر میں اللہ رب العزت کے حضور کتنا سرخرو ہوں گا. ہر کام کو کرتے ہوئے یہ چیز دیکھنا کہ اس سے میرا رب کتنا راضی ہوتا ہے. اور یقین جانیے ہر انسان جو ہے وہ دنیا کے سامنے اچھا اپنے آپ کو دکھاتا ہے، دنیا کے سامنے اس کی جو ہے وہ اچھائی کے لیے کوشش کرتا ہے کہ میری اچھائی لوگوں کے سامنے جائے. یہ فیس بک، یہ ٹویٹر، یہ ٹک ٹاک، یہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کے اندر دیکھ لیجئے کہ صبح صبح جو ہے لوگوں کے کیسے اچھے اچھے پیغامات آ رہے ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو دکھاؤں کہ میں بہت اچھا ہوں. لوگ اپنا آپ کو اچھا جو ہے وہ دکھانے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر انسان کی جو تنہائیاں ہیں وہ پاک ہو جائیں، تنہائیاں بھی بڑی اچھی اس کی ہو جائیں، تو یقین جانیے کہ وہ اس سے اچھا انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور یہ تنہائیاں پاک کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ روزے ہے کہ جس کے اندر ایک انسان کمرے کے اندر بند ہے لیکن رب کا حکم ہے تو انہیں کھانا کچھ بھی نہیں ہے. ایک انسان بالکل ایک ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں پر اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا ہے، کھانا بھی موجود ہے، اس کے پاس پانی بھی موجود ہے، اس کے پاس اور بھی بہت سی لذت بڑی یہ چیزیں ہیں وہ موجود ہیں، لیکن ان چیزوں میں سے کسی چیز کو وہ نہیں اٹھا رہا. تو اسی تصور کے ساتھ وہ نہیں اٹھا پا رہا کہ کیا ہے کہ میرے رب دیکھ رہا ہے. بس یہی تصور ایک انسان کے اندر پنپتا اس حد تک آ جاتا ہے. وہ جو دعا ہے جس کے اندر ہم ہر قربانی کے موقع پر بھی وہ دعا کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اکثر وہ دعا کیا کرتے تھے کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یعنی کہ ہر لحاظ سے ایک انسان اس مقام پر پہنچ جائے جس مقام پر جا کر اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا تعلق اس حد تک جڑ جائے کہ اگر تصوف کی زبان میں چلے جائیں تو وہ فنا فی اللہ ہو جائے. تصوف کے اندر یہی چیزیں سکھائی جاتی ہیں. تو اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، وہ لمحات رمضان المبارک کے اندر عطا ہو رہے ہیں. اور اسی رمضان المبارک کے اندر یہ کیسے یہ چیزیں عطا ہوتی ہیں، اس کے لیے اگر آپ دنیا کے جو مختلف جو طریقہ کار ہیں ان چیزوں کو دیکھیں تو پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہم لوگوں پر اپنا خصوصی کرم اور فضل کرتا ہے. یہ صوم ہے، یہ صوم کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اس گھوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس گھوڑے کو جنگ کے لیے تیار کیا جا رہا ہو. اور اس کی جو تیاری کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے ایک مخصوص ایک وقت ہوتا ہے. اس مخصوص وقت کے اندر اس کو صرف ایک وقت کھانا دیا جاتا ہے اور ایک وقت اس کو پانی پلایا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کو کوئی چیز بھی نہیں دی جاتی ہے، بلکہ اس کو دوڑایا بھی جاتا ہے، اس سے کام بھی لیا جاتا ہے. اور اس کے اندر جو سٹیمنا ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کل اگر کہیں جنگ آ جائے تو اس جنگ کے نتیجے کے اندر کھانا بھی اس کو نہ مل سکے، پانی بھی نہ مل سکے، تو وہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ لڑ سکے. اور جس کو یہ روزے رکھوا لیے جاتے ہیں اس کے لیے صیام کا لفظ جو ہے وہ جب استعمال کیا جاتا ہے اس کی قیمت بھی بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے. یہ جو فوجی ہیں اس میں سے اگر یہ جو گوریلا فوجی ہیں ان لوگوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان کے اندر سٹیمنا پیدا کرنے کے لیے، ان کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے، ان کو ایک بہترین انسان بنانے کے لیے، اس کو مضبوط بنانے کے لیے، اس کے لیے بھی باقاعدہ جو ٹریننگ ہے اس ٹریننگ کا حصہ یہی ہے کہ پورے 24 گھنٹے کے لیے کچھ نہ کچھ اس کو دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس سے پورا کام کروایا جاتا ہے. لیکن اس نے گزارا اسی چیز پر کرنا ہے. بالآخر وہ انسان، وہ جو ہوتا ہے فوجی ہوتا ہے، وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر اس کو کمانڈو کہا جاتا ہے. اس کو باقی اس کے لیے جو لفظ ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں. دنیا کے اندر یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے اور یہی طریقہ کار میرے رب نے ہمارے لیے بھی یہ کیا ہے کہ میرے بندے جو ہے وہ مضبوط ہوں، میرے بندے اپنے نفس کی وجہ سے، نفس کے خواہشات کی وجہ سے وہ بالکل گر نہ جائیں، میرے بندے جو ہے وہ مرغوب چیزوں کی وجہ سے وہ بالکل جو ہے وہ گر نہ جائیں، بلکہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر، اللہ رب العزت کے
محبت کے اندر وہ اس حد تک مضبوط ہوں، دنیا کی جتنی مضبوط سے مضبوط چیزیں، اس کی مرغوب سے مرغوب چیزیں، اچھی سے اچھی چیزیں بھی اگر اس کے سامنے پڑی ہوئی ہوں تو وہ اللہ رب العزت کی محبت کے اندر اس سے منہ پھیر کر جو ہے وہ چلا جائے۔ یہی وہ چیز ہے جو کہ اس رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ عطا کی جاتی ہے۔ اس رمضان المبارک کے اندر میرے رب کی رحمتیں دیکھیں کتنی ہو جاتی ہیں، اور اسی کے اور اندازہ ہوتا ہے۔ وہ اندازہ کیا ہے کہ میرا رب مجھ سے کتنی زیادہ محبت کرنے والا ہے، میرا رب مجھ سے کتنا زیادہ جو ہے وہ پیار کرنے والا ہے، میرا رب کتنا زیادہ میرے بارے کے اندر میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولنے والا ہے کہ اس نے اس موقع پر جتنی بھی شیاطین ہیں ان شیاطین کو بند کر دیا، سرکش جو لوگ ہیں ان لوگوں کو، جن جو ہیں ان کو بھی بند کر دیا، اور اس کے بعد کہا کہ یا فاعل الخیر، اے نیکی کے کام کرنے والے آگے بڑھ، اور آگے بڑھ کر نیکی کے کام کر، اور تیرا نفس جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر۔ ایکسٹرنل جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں میں نے بند کر دی ہیں، اب تو نے اپنی نفس سے جنگ لڑنی ہے، اور جنگ لڑ کر تو نے اپنے لیے کوشش کرنی ہے، اور کوشش کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تو نے اہتمام کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ جب بھی کوئی رات ہوتی ہے اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی کرم فرماتا ہے۔ میں یہاں پر ابھی ایک حدیث مبارکہ جو ہے پڑھ رہا تھا کہ جو پہلی رات ہوتی ہے خاص طور پر، اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اس حد تک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس رمضان المبارک کے اندر ایک انسان جب کوئی بھی نیکی کے کام کرنے لگتا ہے تو یہ ہم تو ویسے ہی لالچی ہیں جی، جب لالچ ہوتا ہے ہم اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، جب لالچ ہوتا ہے تو اسی کے لیے ہم سب کچھ کوشش اور کاوش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر ایک انسان جب کوئی نفل کام کرتا ہے تو اس کو اتنا اجر اور ثواب ملتا ہے جتنا کہ گویا کہ اس نے فرض کام کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں بڑھائی کس لیے؟ اس لیے کہ میرے بندے کے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے، اور شوق کے نتیجے کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنے کی کوشش بھی کرے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو روزہ رکھنے والا جو شخص ہے، اس شخص کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ اس انسان کو سب سے زیادہ جو خوشی ملتی ہے وہ خوشی اس وقت ملتی ہے کہ جب یہ روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے۔ اور حقیقت بات بھی یہی ہے کہ جب لب سوکھے ہوئے ہوتے ہیں، جب بالکل ایک انسان جو ہے بہت ایسی کیفیت کے اندر ہوتا ہے جس کیفیت کے اندر ایک انسان کے لیے بہت مشکل ہو رہی ہوتی ہے، اس کیفیت کے اندر جب وہ پیاس بجھاتا ہے، جسم کو ایک فرحت مل جاتی ہے، ایک سکون مل جاتا ہے، ایک اطمینان مل جاتا ہے۔ لیکن اس اطمینان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ صرف ایک تیرے لیے فرحت ہے، اصل فرحت اس وقت ہے کہ جب تیری رب سے ملاقات ہوگی، اور جب رب سے ملاقات ہوگی اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت جو کچھ ہوگا اس کو بھی ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا گیا ہے کہ کل قیامت والے دن رمضان اور قرآن، روزہ اور قرآن دونوں اللہ رب العزت کے حضور جائیں گے، اور جا کر کہیں گے اے رب ذوالجلال، روزہ کہے گا میں نے اسے پورا دن بھوکا اور پیاس جو ہے وہ اس کو برداشت کرنے پر میں نے مجبور کیا۔ اے رب ذوالجلال، یہ پورا دن اس کے سامنے مرغوب چیزیں آتی رہیں لیکن ان سے یہ پیچھے ہٹتا رہا، پورا دن اس کے سامنے جو ہے پتہ نہیں کون کون سی چیزیں ایسی تھیں جو کہ لذت والی تھیں لیکن ان سے یہ پیچھے ہٹا رہا۔ اے رب ذوالجلال، آج ہم اس کے لیے سفارش کرتے ہیں، ہماری سفارش اس کے حق کے اندر قبول فرما۔ وہ دن جس کے لیے یہ الفاظ کہے گئے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس دن جس دن کوئی انسان بھی کسی کے لیے سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر کوئی جو ہے وہ بھاگ رہا ہوگا، اس دوران روزہ آئے گا اور آ کر ایک انسان کی سفارش کرے گا۔ اسی طریقے سے پھر رات کو جو قرآن پڑھنے والے ہیں اور سننے والے ہیں ان کے لیے قرآن آئے گا، اے رب ذوالجلال، یہ انسان تھکا ہوا ہوتا تھا، اور میں یہ الفاظ دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہم روزوں کا بہت اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، ہم بہت زیادہ اہتمام کر رہے ہوتے ہیں روزے کا، لیکن جو رات کو قرآن کی تلاوت ہے اس لذت سے ہم جو ہے وہ محروم رہتے ہیں۔ یار تھکے ہوئے ہیں، اتنی 20 تراویح کون پڑھائے، یار تھکے ہوئے ہیں، کون اتنا جو ہے پورا قرآن سن سکے، بس قاری سے بھی بعض اوقات بڑی لمبی جو ہے نا وہ قرات کرنا شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سی باتیں ہیں جو ہمارا نفس ہمیں سنانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کر اور ایک طرف یہ چیز سوچئے کہ کل قیامت والے دن ہوگا، اور اس وقت جب ایک انسان کے پاس اپنے نامہ اعمال میں پتہ نہیں کون سے نامہ اعمال رب کے حضور قبول ہوئے ہوں گے،
وہ چھوٹی سی پوٹلی لے کر وہ رب کے حضور گیا ہوا ہوگا، اور وہاں پر جب جائے گا تو وہاں پروٹوکول کے لیے قرآن مجید اس کے ساتھ ہوگا، اور جا کر کہے گا اے رب ذوالجلال، میں نے یہ تھکا ہوا ہوتا تھا لیکن میری محبت کے اندر مجھے سنا کرتا تھا، اور سننے کے بعد یہ پوری رات کھڑے ہو کر یا رات کا کچھ حصہ کھڑے ہو کر یہ تلاوت کرتا تھا یا تلاوت سنا کرتا تھا۔ اے رب ذوالجلال، میں تیری پاک کلام ہوں، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ ایک ہوتا ہے سفارش کرنا، ایک ہوتا ہے اس کے مقابلے کے اندر اتنا بڑھ چڑھ کر کام کرنا جس کے لیے حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ یہ جھگڑا کریں گے۔ جھگڑا سمجھ رہے ہیں؟ یہ جھگڑا کریں گے اس بات پر کہ اے رب ذوالجلال ہماری سفارش جو ہے وہ اس کے حق کے اندر قبول فرما۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس روزے کو رکھیں گے، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس قرآن مجید کو سنیں گے۔ ان کی خوش نصیبی تک کیا کہنا، یہی خوش نصیبیاں ہیں جو کہ اکٹھی ہوتی ہیں، تو پھر اکٹھی ہونے کے بعد ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ نبی مہرباں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاک ہو وہ شخص، ہلاک ہو وہ شخص۔ وہ حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، اور جبرائیل امین علیہ السلام جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں، جس نے رمضان المبارک کو پایا لیکن پھر بھی اپنے بخشش کا سامنا نہ کر سکا۔ اتنی ساری رحمتیں ہی رحمتیں، اتنی ساری ہی اللہ رب العزت کی طرف سے کرم ہی کرم، اتنے سارے اللہ رب العزت کی طرف سے فضل ہی فضل، لیکن اس کے باوجود بھی ایک انسان غفلت کی وجہ سے، ایک انسان کوشش نہ کرنے کی وجہ سے محروم رہا، تو فرمایا جبرائیل امین علیہ السلام نے، ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان المبارک کی ساعتیں پائے لیکن اپنے رب کو راضی نہ کر سکے۔ اس پر آمین کہنے والے کالی کملی والے علیہ السلام ہیں جن کی بات کبھی بھی رد جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنی سخت بات ہے، اور ہے بھی یہی۔ ایسے لمحات پانے کے باوجود بھی انسان اگر جو ہے وہ اپنے لیے رحمت کے دروازے نہ کھلوا سکے، تو اس سے بڑا غافل طور کوئی بھی نہیں ہے، اس سے بڑا اور جو ہے وہ بد نصیب طور کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی لیے وہ جو ایک سیکوینس ہے وہ بتایا گیا ہے کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ اور پھر میرے دوستوں اور بھائیوں، اسلام کبھی بھی ایک انسان کو دنیا داری سے نکال کر صرف دینداری کے لیے کبھی بھی اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کہ دنیا داری کرو لیکن کون سے اصولوں کے مطابق کرو؟ اسلام کے مطابق کرو۔ یہ جو رہبانیت ہے، یہ ساری چیزوں کو ترک کر کے کسی ایک جگہ پر جا کر بیٹھ جانا ہے، اسلام اس کی کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتا اور نہ ہی اس کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ لیکن وہ کیا بات ہوگی جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور باقی لوگوں کو بھی کہا کہ لوگوں اب دنیا داری چھوڑ دو، اگر تم دنیا داری چھوڑ سکتے تو چھوڑ دو، اور چھوڑ دینے کے بعد مسجد کے کونے کے اندر بیٹھ جاؤ، اور بیٹھ جانے کے بعد تم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور اس رات کو تلاش کرنے کے لیے پوری کی پوری کوشش کرو۔ پھر ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں، ہماری خوش نصیبی کے کیا ہی کہنے کہ ہمیں کالی کملی والے علیہ السلام ملے، ہمیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے شفیق جو ہے وہ ملے، ہمیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مہربان جو ہے وہ نبی ملے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ پہلا عشرہ بھی اعتکاف کیا، دوسرا عشرہ بھی پھر اعتکاف کیا، اور پھر اس کے بعد تیسرا عشرہ جو اب اعتکاف کیا تو اعتکاف کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اپنی یہ جو لیلۃ القدر ہے، اس لیلۃ القدر کو آخری عشرے کے اندر جو ہے وہ تم ڈھونڈنے کی کوشش کرو۔ اور لیلۃ القدر ہے کیا چیز؟ لیلۃ القدر قرآن مجید سے پوچھئے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا، اس قرآن مجید کو۔ جس سینے کے اندر قرآن ہو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا ہم کتنا ادب و احترام کرتے ہیں؟ جس کاغذ پر قرآن مجید لکھ دیا جائے اس کا ہم کتنا ادب و احترام کرتے ہیں؟ جس گھر کے اندر قرآن مجید ہو ہم اس کا کتنا ادب و احترام کرتے ہیں؟ جس مقام پر قرآن مجید ہو ہم اس کا کتنا ادب و احترام کرتے ہیں؟ اور جس رات یہ نازل ہوا ہوگا اس کا تو کیا ہی کہنے ہیں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔
قرآن خود کہتا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ 1000 مہینے تھوڑا سا اندازہ تو لگائیں کتنے سال بنتے ہیں، یعنی کہ کتنا زیادہ کرم اللہ رب العزت کی ذات کا ہم پر ہوا، اور اس کے لیے یہ رمضان المبارک کی یہ ساتیں ہمیں، اس کے اندر یہ لیلۃ القدر بھی ہمیں عطا ہوتی ہے، لیلۃ القدر بھی ہم جو ہے وہ ملتی ہے ہمیں، اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں اور اعتکاف بیٹھ کر اس رات کو جو ہے وہ تلاش کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو اعتکاف کرنے والے ہیں ان کے لیے پتہ کیا لفظ استعمال ہوئے ہیں؟ ان کے لیے لفظ استعمال ہوئے ہیں، یہ میرے رب کے مہمان ہیں۔ لوگوں جو قبیلے کی روایات کو جاننے والے ہو، وہ لوگوں جو عرب کے قبیلے کی روایات کو جاننے والے ہو، آپ کو معلوم ہے کہ مہمان کیا ہوتا ہے؟ آپ کے علم میں ہے کہ مہمان کیا ہوتا ہے؟ مہمان تو وہ ہوتا ہے اس کے لیے اپنے سب سے محبوب ترین چیز بھی قربان کر دیتے تھے وہ لوگ، اسی لیے یہ لفظ استعمال کیا یہ کہ یہ رب کے مہمان ہیں۔ اور اسی لیے رب کے مہمان جب رخصت ہونے لگتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایسے صاف کر دیتا ہے، ایسے گناہوں سے صاف کر دیتا ہے کہ جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ اتنی ساری رحمتیں ملیں، اتنے سارے کرم ہوں، اتنے ساری عنایات ہوں، اتنے سارے فضائل ہوں، یہ سب کچھ کے باوجود ایک انسان غفلت کی زندگی اور دنیا داری کے اندر پڑا رہے، تو پھر میرے دوستوں اور بھائیوں یہ انسان پھر کس چیز کا لائق ہے؟ اچھا پھر یہ بھی معلوم ہو کہ جس کے جبرائیل امین علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی ہے۔ اچھا یہ بھی معلوم ہو کہ جس شخصیت سے ہم لوگ شفاعت کی امید لگائے ہوئے ہیں اس نے اس بد دعا پر آمین بھی کہی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں میں یقین سے کہتا ہوں، بڑے درد دل سے کہتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر پھر بھی لوگوں کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ ہماری سوسائٹی کے اندر پھر بھی لوگوں کے اندر جو ہے وہ غفلت کے اس انتہا تک پہنچے ہوئے ہیں کہ کئی بہانے ہیں ان کے پاس روزے کو چھوڑنے کے، کئی بہانے ہیں ان کے پاس جو ہے وہ رمضان المبارک کی جو ساتیں ہیں ان کے اندر اپنی جو مصروف زندگی ہے اس کو نہ چھوڑنے کے، کئی بہانے ہیں ان کے پاس جو ہے وہ نماز تراویح کے نہ پڑھنے کے، کئی بہانے ہیں ان کے پاس کہ اپنی جو زندگی ہے اس زندگی سے ہٹ کر کوئی نیکی کے کام کرنے کے، پتہ نہیں کتنے سارے بہانے ہیں۔ یقین کریں کہ جب میں معاشرے کو دیکھتا ہوں تو دیکھنے کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے کرم اور فضل ہیں جس سے یہ سارے کے سارے لوگ محروم ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اس رمضان المبارک کے اندر ایک بہت بڑا سبق جو مل رہا ہے، جس چیز کی طرف میں ابھی آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ مجھے اس رمضان المبارک کے اندر کون سی چیز ایسی ہے جو کہ جو ہے وہ پکڑتی ہے اور پکڑ کر مسجد کے اندر سب سے پہلے لا کر بٹھا دیتی ہے۔ ان لوگوں کو جو لوگ کبھی بھی بعض اوقات نماز کے لیے بہت کم جو ہے وہ کبھی کبھی نماز ادا کرتے ہیں، وہ کون سی چیز ہے جس چیز کے نتیجے کے اندر وہ لوگ نکلتے ہیں، اور نکلنے کے بعد وہ مسجدیں جہاں ایک صف یا 2 صف کی جو ہے وہ گنجائش ہوتی ہے وہاں پر جو ہے پوری کی پوری مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو عام روٹین کے اندر لوگ اللہ کے راہ کے اندر جو ہے وہ کبھی 20 روپے دے رہے ہوتے ہیں، کبھی 100 روپے دے رہے ہوتے ہیں، تھوڑا تھوڑا دے رہے ہوتے ہیں، لیکن رمضان المبارک جو ہی آتا ہے تو اس کے بعد اتنا زیادہ اللہ کی راہ کے اندر دیتے ہیں، اتنا زیادہ دیتے ہیں کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ آخر وہ کون سی چیز ہے جو کہ لوگوں کو اس چیز کی طرف مائل کرتی ہے؟ کوئی پولیس ہے جو کہ پھر رہی ہوتی ہے جس طرح آج پھر رہی ہے، کوئی اور چیز ہوتی ہے جو کہ لوگوں کو اس چیز کی طرف موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ تم یہ کام کرو۔ کیا ان لوگوں کے لیے باقاعدہ طور پر کوئی موٹیویشنل سپیکر آئے ہیں جو کہ اگر ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں میرے دوستو، یہ حقیقت پہ ماحول ہے جس ماحول کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہمارا کلچر ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہماری ثقافت ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس رمضان میں ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ اگر اسلامی نظام نافذ ہو گیا تو اس کے نتیجے کے اندر ڈنڈے اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کے لیے کچھ اور اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کے لیے ہر چوک پر لوگوں کو سزائیں دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ہماری سوسائٹی ایسی بن جائے گی جس کے اندر عزت والا وہ ہوگا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا وہ ہوگا جو سب سے پہلے مسجد کے اندر جا کر بیٹھے گا، وہاں پر جا کر نماز ادا کرے گا، عزت والا وہ ہوگا جو اپنے سب کچھ کو اللہ کے راہ کے اندر قربان کرنے والا ہوگا، عزت والا وہ ہوگا جو کہ گناہوں سے ہجرت کر کے نیکی کی طرف آنے والا ہوگا،
عزت والا وہ ہوگا جس نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی راہ کے اندر جو ہے وقف کر دیا ہوگا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہی وہ پیغام ہے جس پیغام کو ہم نے رمضان المبارک کے اندر بھی اور بعد میں بھی اور اس کے علاوہ بھی ہر وقت ہم لوگوں کو دیتے رہتے ہیں کہ تبدیلی جب آتی ہے تو اس کے لیے ایک ماحول بنانا پڑتا ہے۔ جب اسلامی نظام نافذ ہوتا ہے تو ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے جس کے تحت لوگوں کو جو ہے وہ ڈر ان لوگوں کے دلوں سے نکال دو، لوگوں کے دلوں سے جو ہے خوف ہے اس خوف کو نکال دو۔ یہ جو ملحد لوگ ہیں، ان لوگوں نے جو باتیں کر کر کے لوگوں کے دلوں کے اندر خوف ڈالا ہے اس کو نکال دو۔ لوگوں کو بتاؤ کہ جس طرح رمضان المبارک کے اندر ہر کسی کا خود دل کر رہا ہوتا ہے نیکی کے کام کرنے کے لیے، ہر کسی کا خود دل کر رہا ہوتا ہے نماز کے لیے جانے کے لیے، ہر کسی کا خود دل کر رہا ہوتا ہے باقی چیزوں کے کرنے کے لیے، اسلامی نظام نافذ ہو گیا تو پھر ایسے ہی لوگ خود بخود نیکی کے لیے چل پڑیں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ نہ ہوا تو میرے دوستوں اور بھائیوں، جس طرح ہمارا پورا کلچر تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے، ہماری ثقافت تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کے اندر جو ہے ہماری بہت ساری چیزیں جو ہے جس پر یوں سمجھ لیں کہ کوئی کمپرومائز کبھی مسلمان نہیں کر سکتا تھا، وہ ساری کی ساری چیزیں تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو خدا نخواستہ رمضان بھی آئے، رمضان کے ساتیں بھی آئے اور ہمارے لیے مشکل ہو جائے کہ ہم اس کے اندر روزے بھی رکھیں، ہمارے لیے مشکل ہو جائے کہ روزے رکھ کر اپنی آنکھوں کی جو ہے وہ حفاظت کر سکیں، ہمارے لیے مشکل ہو جائے کہ روزے رکھ کر ہم اپنے کانوں کی حفاظت کر سکیں، ہمارے لیے مشکل ہو جائے کہ ہم روزے بھی رکھیں اور رکھنے کے بعد ہم اپنے نفس کو جو ہے وہ قابو کر سکیں، ہمارے لیے مشکل ہو جائے کہ ہم روزے تو رکھیں، روزے رکھنے کے بعد نیکی پر ثابت قدم رہ سکیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ چیز ہے جس کو سمجھنے کی جو ہے وہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ اس لیے میں اپنی پوری گفتگو کو پھر دوبارہ جو ہے وہ سمیٹتے ہوئے اس چیز کی طرف لے کر آتا ہوں۔ میرے رب کے ہیں ہم پر کرم اتنے زیادہ ہیں جس کے نتیجے کے اندر اس ذات نے ہمیں زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی ساتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان ساتوں کے اندر کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے لیے اتنا شوق نہیں دلایا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان المبارک کے لیے عطا کیا، شوق دلایا ہے لوگوں کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہتمام کیا ہے۔ اور پھر جتنی احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ اس کے اندر عددی لحاظ سے سارے کے ساری عدد جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے اللہ رب العزت کے کرم کے اتنے زیادہ وہ فیصلے ہوتے ہیں جس کا ہم جو ہے اپنے عددی لحاظ سے گنتی کرنا چاہیں تو ہم گنتی نہیں کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ وانا اجزی بھی وانا اجزا بھی، اس طرح کے لفظ جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں۔ ایسے لمحات میسر ہوں، ان لمحات کی میرے دوستوں بھائیوں ابھی ہم نے پلاننگ کرنی ہے، ابھی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ اور کوشش کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، اپنے دل کو ٹٹولیں۔ وہ تو کیا ٹٹولنا ہے؟ وہ ٹٹولنا یہ ہے کہ میرے رب کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے، اور رب کے ساتھ تعلق کو دیکھنا ہو تو پھر دیکھو یہ قرآن کی محفل کے اندر آتے ہوئے مجھے سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا، میں کس محفل میں جاتا ہوں کہ مجھے کچھ سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ اس حوالے سے ذرا سوچتے چلے جائیں وہ کون سے کام ہے جس کاموں کے اندر مجھے سکون ملتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کے دین کے حوالے سے اگر ہم سوچیں تو پھر یقین جانیے کہ ہم بڑے خوش نصیب ہوں گے۔ اگر اللہ رب العزت کے باقی چیزوں کے حوالے سے دیکھیں اور ہمیں سکون ملتا ہو تو ہم بڑے خوش نصیب ہوں گے۔ لیکن اگر ایسی کیفیت نہیں ہے، دوسری کیفیت ہے کہ اذان ہوتی ہو، یار پھر نماز کے لیے جائیں، یار بالکل آخری ٹائم پر ایک انسان جاتا ہے نماز کے لیے، جمعے کے لیے یہی دیکھ رہا ہوتا ہے یار سب سے پہلے کہاں پر ہوتی ہے، اور اس وقت انسان جائے کہ جب بالکل امام جو ہے وہ جماعت کھڑی کرنے والا، اس وقت انسان جائے، اس سے پہلے اس کے دل کے اندر توجہ نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے اس کے لیے، اس کا شوق پیدا نہیں ہے، پھر یقین جانیے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کمزور ہے۔ بس ابھی سے یہ طے کر لے کہ میں نے ابھی سے ہی اپنے دل کے اندر یہ چیز طے کر لینی ہے کہ اپنے اس تعلق کو جو ہے وہ میں نے مزید بڑھانا ہے، اور پھر انسان وہ ڈھونڈے کہ کہاں کہاں وہ تعلق وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ پھر وہ رات کے لمحات کے اندر کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا وہ اس تعلق کو مزید مضبوط کرے گا۔ وہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، اس افطاری کے وقت اللہ رب العزت کے حضور اس کے قرب کی بھیک مانگنا وہ اس کے تعلق کو جو ہے وہ مزید بڑھا رہا ہوگا۔ وہ ایسے شخص کو جو انسان اللہ رب العزت کی راہ کے اندر اپنا سب کچھ لگا کر بیٹھا ہوا ہے، اسے شخص کے پاس جا کر اس سے دعا کی بھیک منگوانا اور کہنا کہ بھائی میرے لیے بھی دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے قبول کر لے اور اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں بھی اچھا فیصلہ فرما دے۔ یقین جانیے کہ جب ایک انسان ہر چیز کے اندر اسی چیز کو ڈھونڈ رہا ہوگا تو پھر اس کا جو تعلق ہے وہ اللہ رب العزت کے حضور جا کر وہ مضبوط ہوگا۔ اور اس انسان کے لیے نعمتیں اور اس انسان کے لیے فضیلتیں، میں تو اس کے لیے کوئی لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتا ہوں، صرف ایک ہی لفظ ہے، وہ یہ ہے کہ من صام رمضانا ایمانا و احتسابا
قد غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بھی تو جو کچھ پہلے تھا بس اب تو میرا ہو گیا ہے، تو جو کچھ پہلے تھا بس اب تو تیرا تعلق میری ذات کے ساتھ ہو گیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے تو یہ عید کی نماز رکھی ہے۔ کس بات کی خوشخبری دے رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، کس بات کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ؟ اسی بات کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنو کلاب سے بھی زیادہ وہ لوگ جو جہنمی ہو چکے ہوتے ہیں ان کے لیے اعلان کر دیا ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے بخش دو۔ اور پھر ایک اور روایت ہے جس کے اندر فرمایا کہ فرشتوں سے میرا رب پوچھتا ہے، بتاؤ جب ایک انسان مزدوری کر لیتا تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ کیا حکم ہوتا ہے پھر؟ اس کو اس کا حق پہلے دے دیا جائے، جلدی دے دیا جائے۔ اچھا جاؤ اور جا کر جن لوگوں نے مزدوری کی ہے ان کو خوشخبری سنا دو، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ وہ جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں اس الفاظ کو ذرا سوچنے کی کوشش کیجئے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اپنا ٹارگٹ یہ رکھیے کہ اس رات ہم نے اپنے رب کی جو رحمت ہے اس رحمت کو اس طریقے سے پانا ہے۔ اسی لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، قرآن نہیں پڑھا ہوا تو اس کے لیے ابھی سے پلاننگ کریں، اور یقین جانیں یہ قرآن مجید ہی ہے جب ایک انسان اس کو پڑھتا ہے اس کو سرور ملتا ہے۔ اگر اس کا ترجمہ نہیں پڑھا ہوا اس کے لیے پلاننگ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھی ہوئی اس کے لیے پلاننگ کریں، اگر نماز نہیں آ رہی تو اس کے لیے پلاننگ کریں، اگر جنازہ جو ہے وہ نہیں آ رہی تو اس کے لیے پلاننگ کریں۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر نہیں پڑھی ہوئی تو اس کے لیے پلاننگ کریں، اگر اسی طریقے سے آپ کو کسی نیک شخص کی صحبت میسر نہیں ہے تو اس کے لیے پلاننگ کریں، اگر زندگی کے لمحات کے اندر تھوڑی سی فرصت ہے تو اعتکاف کے لیے پلاننگ کریں۔ یعنی کہ ابھی سے اپنی پلاننگ کریں، جس مقام پر آپ ہیں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے، تو یقین جانیے کہ اس ساری چیز کے نتیجے کے اندر ہم اپنے رب کی رضا کو جو ہے وہ پا لیں گے۔ ورنہ ایک بات یاد رکھیے گا، رب کی رضا کے بغیر کوئی بھی اگر ہمارا ٹارگٹ ہے، رب کی رضا کے بغیر اگر کوئی بھی ہماری کوشش اور کاوش ہے، دنیا حاجی صاحب کہتی رہے، دنیا بڑا نمازی اور پرہیزگار کہتی رہے، دنیا جو مرضی کہتی رہے، کل قیامت والے دن فیصلہ سب سے پہلے تیرا ہوگا۔ قیامت والے دن سب سے فیصلہ میرا ہوگا اگر میرے اندر یہ خواہش ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ اور چیز ہے۔ کہ قیامت والے دن کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ سب سے پہلے 3 لوگوں کا فیصلہ وہاں پر کیا جائے گا۔ وہ انسان جس کو لوگ بڑا پرہیزگار کہتے تھے، بڑا عالم اور مبلغ کہا کرتے تھے، جب وہ آئے گا تو اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے تو نے کیا کیا؟ جب وہ اپنی بات کہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تو اس لیے کرتا تھا کہ لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ بڑا عالم ہے، بڑا فاضل ہے، لوگوں نے تیری تعریف کر لی، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سب لوگوں کے سامنے ان کو پکڑا جائے گا، جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ ایسا شہید ہوگا، ایسا سخی ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، خدا کے لیے کبھی بھی دنیا داری کے لیے کوئی کام نہ کریں، کبھی بھی دنیا کے دکھاوے کے لیے کوئی کام نہ کریں۔ اللہ کی رضا کی خاطر کوئی کام کرنا ہے تو کرتے چلے جائیں، اس کی کوئی قدر بھی ہوگی اور اس کا اثرات بھی آپ کے دل کے اندر ہوں گے۔ لیکن اس کے بغیر اگر کوئی اور چیز ہے، لوگ کہیں گے یہ چیز، لوگ کہیں گے ماشاءاللہ نمازیں پڑھنے والا ہے، لوگ کہیں گے یہ ساری چیزیں کرنے والا ہے، اور لوگوں کو بتانا کہ جی میں نے اتنے روزے رکھے ہیں، اس دفعہ میں عمرے کے لیے گیا ہوں، اس دفعہ میں نے یہ کیا ہے، اس دفعہ میں نے یہ کیا ہے، اس دفعہ وہ کیا ہے، ہر چیز جو ہے لوگوں کو بتانے کی کوشش کرنا اور فیس بک پر یہ چیزیں ڈالتے رہنا اور باقی چیزوں کے لیے کوشش کرتے رہنا، میرے دوستوں اور بھائیوں اس ساری چیز سے بچ جائے۔ یہ جو موبائل ہے، یہ موبائل اس نے ہماری بہت سی چیزیں ہم سے چھین لی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو یقین جانیے کہ میں بس بڑے یعنی کہ درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے اپنا زندگی کے حوالے سے یہ چیز جان لیجئے کہ ہمارا ہر کام اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ اگر یہ چیز ہوگی تو پھر یقین جانے ہم کامیاب ہوں گے، اگر یہ چیز نہیں ہوگی دنیا سب کچھ کہہ دے گی لیکن لعلکم تتقون والی بات نہیں ہوگی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ رمضان کے ساتیں ہمیں عطا فرمائے، ان ساتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ساتوں کے اندر اللہ ہم پر خصوصی کرم فرمائے۔ یا رب لک الحمد ولک الشکر کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطان، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اے رب ذوالجلال، ہمارے ان دنوں کے اندر برکت عطا فرما اور ہم لوگوں کو رمضان المبارک کی بابرکت ساتیں نصیب فرما۔ اے کریم ذات، اے رحیم ذات،
ہم پر ہمیشہ آپ ہی کا کرم ہوا ہے، اسی کرم کی بھیک مانگتے ہوئے آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں نصیب فرما۔ اے رب ذوالجلال، ان رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کے اندر صحت بھی ہو، ایمان بھی ہو، اے رب ذوالجلال ہمیں فرصت بھی ہو اور ہمیں آپ کی توفیق بھی ہو، جس کے نتیجے کے اندر ہم ان رمضان المبارک کی ساعتوں کو اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ اے رب کریم، ہمارے تمام لوگوں کو جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ ہم لوگوں پر اپنا خصوصی کرم فرما۔ اے رب ذوالجلال، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم پر اپنا کرم فرما۔ ہمارے وہ لوگ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ہمارے دوست ہیں، عزیز و قارب ہیں، سب کی بخشش فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم حبیبنا و حبیب رب العالمین۔